وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا۔ یہ آیت مبارکہ 245 نمبر آیت مبارکہ ہے، 246 نمبر سورۃ البقرہ۔ اب اس کا پہلا مضمون ہم نے کل پڑھا تھا کہ پہلے تو انہوں نے جہاد سے انکار کیا بنی اسرائیل میں، اور انہوں نے اس وادی کے اندر ہی جانے کا ارادہ کیا، لیکن جب انہوں نے جہاد کیا حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں تو 12 الگ الگ انہوں نے ریاستیں بنا لی، پھر وہ ریاستیں بھی ختم ہوں گی، اب وہ پھر ان کا ایک غلامی کا دور چل رہا تھا۔ اس وقت پھر حضرت سمویل علیہ السلام جو ایک رسول بنی اسرائیل میں آئے، کیونکہ یہاں پر اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر ایک ایسا دور آیا کہ انہوں نے اپنے رسول کو، جو اس وقت رسول تھے، ان کو کہا کہ آپ ہمارے لیے کچھ سپہ سالار مقرر کریں۔ یہاں پر دو باتیں ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک مقرر کریں ملکن، ملکن ایک بادشاہ، لفظ بادشاہ استعمال ہوا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے بادشاہ انبیاء ہی ہوا کرتے تھے۔ تو ایک نبی کی موجودگی میں لوگ بادشاہ کوئی نیا تلاش نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے کوئی کسی اور کو تسلیم کرے تو یہ ممکن نہیں ہے، یا رسول کے ہوتے ہوئے بھی۔ ہاں سپہ سالار کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن باقاعدہ پوری اتھارٹی، پوری ریاست چلانے کی وہ رسول کے ذمہ ہوتی ہے، چاہے وہ مذہبی معاملات ہیں چاہے وہ ریاست کے معاملات ہیں، رسول کی ہوتے ہوئے۔ تو یہاں پر جو لفظ ملکن ہے، یہ اس کا جنون مطلب تو بادشاہ ہے کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ چنیں، اللہ کو کہیں کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں، جبکہ رسول سامنے حضرت سمویل علیہ السلام موجود ہے۔ اس سے مراد ہے سپہ سالار۔ یہی بات ہے، یہ غامدی صاحب کو بھی یہی غلطی لگی، اور بھی ہم اصل میں یہ بات اکثر کہا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن و حدیث باقاعدہ ٹاٹوں پر بیٹھ کر، مدارس میں بیٹھ کر علماء سے اور مدارس کے اساتذہ سے پڑھی ہے، چونکہ اس میں بلاغت پڑھاتے ہیں، نحو صرف پڑھاتے ہیں، پھر اس میں لغت پڑھاتے ہیں کہ کس لفظ کا کیا مطلب ہے، جہاد اور قتال میں کیا فرق ہے، اور نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، اب ایک بادشاہ ہونے میں اور ملکن ہونے میں کیا فرق ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، یہ ساری چیزیں صرف اور صرف باقاعدہ اس پیٹرن پر دین پڑھنے سے، جس نے تبلیغ کرنی ہے، جس نے ویسے ہی اور اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھے، اس کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو فائدہ دے گی۔ لیکن جس نے باقاعدہ لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری اٹھانی ہے اور تبلیغ کرنی ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سلف صالحین کے منہج کے مطابق، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے منہج کے مطابق قرآن حدیث کے تراجم کرے۔ اپنی مرضی کے ساتھ کسی بھی لفظ کا ترجمہ کر کے کنٹروورسی کریٹ کرے گا تو نتیجتاً فتنہ پھیلے گا۔ وہ اس لفظ کا وہ مطلب کر ہی نہیں رہا جس کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، یا صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے وہ مطلب سمجھا۔ اگر کوئی شخص آج اٹھ کر قرآن و حدیث سے کسی لفظ کا مطلب وہ نکالے جو اس سے پہلے 1400 سال میں کسی صحابی نے وہ مطلب نہیں نکالا، کسی محدث نے وہ مطلب نہیں نکالا، کسی سلف نے وہ مطلب نہیں نکالا، جنہوں نے اتنی محنتیں کر کے حدیثیں جمع کی، اکٹھی کی، امام بخاری شادی تک نہیں کر سکے حدیثیں اکٹھی کرنے کے معاملے میں، اتنی مصروفیت رہی ان کی، اتنے صبر رہے کہ وہ کہے کہ منو آج اس لفظ تو وہ مطلب سمجھ آیا جڑا آج تک کسی کو نہیں آیا۔ تو گویا کہ اس کی گمراہی کے لیے اس کا یہ دعویٰ کافی ہے کہ وہ گمراہ ہے، اس نے گمراہی والا، یعنی تجھے وہ نقطہ ملا ہے جو اس سے پہلے کسی کے دماغ سے نہیں آیا، نہ کسی صحابی کے ذہن میں آیا، نہ کسی محدث کے ذہن میں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں محدثین آئے۔ اب قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے کہ
کل من علیہا فان، سورہ رحمان آخری آیت، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. آپ نے کئی دفعہ یہ لفظ سنا ہوگا، ہر چیز فنا ہو جائے گی اور اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. ایسے ہی مطلب اس کا وجہ کا مطلب چہرہ ہوتا ہے. کی گل اللہ کا صرف چہرہ باقی رہنا ہے، اللہ کا نچلا دھڑ بھی ایک گل میں سمجھان واسطے کر رہا صرف ختم ہو جانا ہے، وہ بھی فنا ہو جانا ہے. نہیں، یہاں پر اللہ نے جسم کا ایک حصہ بیان کر کے کل مراد لیا ہے. جز بیان کر کے کل مراد لینی اور کل بیان کر کے جز مراد لینا. رسول اب ایک مثال میں نے آپ کو یہ دے دی کہ اللہ نے کہا ہے کہ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کا صرف چہرہ باقی رہے گا، اللہ کی پوری ہستی باقی رہے گی، پوری ہستی باقی رہے گی، اپنے پورے وجود کے ساتھ وہ باقی رہنے والا ہے. لیکن تذکرہ اللہ نے صرف چہرے کا کہا کیا ہے، وجہ لفظ استعمال کیا ہے، حالانکہ پورے جسم کا عربی میں مطلب جسد ہے. دوسری بات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس لیٹے ہوئے تھے اور میں حیض کی حالت میں تھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے اٹھ کر چلے گئے، جبکہ ہم نے کوئی ہم بستری نہیں کی، صرف میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے چپک کر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فغسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے پھر غسل کیا. اب اس پر جب یہ حدیث حضرت عائشہ نے بیان کی تو صحابہ اکرام نے پوچھا، صحابیات نے پوچھا کہ اللہ کے اسلام نے اس حالت میں عورت سے ہم بستری منع کیا ہے، تو یہاں پر غسل رسول اللہ سے کیا مراد ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، غسل بمانا وضو رسول اللہ، اللہ کے رسول نے وضو کیا. وضو جسم کے چند حصوں، غسل کا لفظی مطلب ہے دھونا، غسل الید ہاتھوں کو دھونا، غسل الوجہ وجہ چہرے کو دھونا. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ تو یہاں پر کل کہہ کر جز مراد لی گئی کہ وضو کیا، جسم کے کچھ حصے دھوئے. اب یہ مطلب کون سمجھائے گا؟ یہ مطلب جس نے محدثین کے پیٹرن پر جنہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں اور انہوں نے اپنے کانوں سے صحابہ سے حدیثیں سنی، پھر انہوں نے آگے سے سنی، پھر انہوں نے آگے سے سنی، انہوں نے اس کا جو مطلب لکھا وہی سمجھا جائے گا. اگر اس کے علاوہ کوئی مطلب نکالے گا تو نتیجتاً وہ اسلام میں گمراہی پھیلا رہا ہے. وہ مطلب کنٹروورشل چیزاں لوگوں کے سامنے لے کے آ رہا چاہ رہا ہے جنہ کا مقصد نہ اللہ نے بیان کیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقصد بیان کیا. یہ میں نے 2 ایگزامپل دیے ہیں. اس کے علاوہ اسی لیے اللہ نے کہا نا کہ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے علم کے وارث ہیں. انبیاء کی وراثت کوئی مال و دولت تھوڑی ہے، انبیاء کی وراثت تو علم ہے. تو اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو علماء کے ساتھ جوڑا ہے. کتابیں ہیلپنگ مٹیریل ہے، اصل جو ہے وہ علماء ہیں، انبیاء ہیں، علماء ہیں انبیاء کے علم کے وارث. العلماء ورثۃ اللہ، وہ تمہیں جو علم دیں گے اور وہ تمہیں محدثین کی فقاہت اور صحابہ اکرام کا فہم جو تمہیں سمجھائیں گے وہی دین ہے اصل میں. اب یہاں پر انہوں نے ایک نبی کے ہوتے ہوئے اپنے لیے بادشاہ کا مطالبہ کیا، اور اگر کوئی لفظی مطلب پر آئے اور جتنے بھی یہ اہل قرآن ہیں جی صرف اسی قرآن میں ہی ماننے ہیں جی، اور یہ تحریکیں اٹھی بڑی بڑی، انہوں نے گمراہ کیا لوگوں کو، جی ہم قرآن ہی مانتے ہیں اور حدیث بھی وہی لیں گے جو قرآن سے ٹکراتی نہ ہو، باقی رد. اب قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ کہاں لکھا ہے امام مہدی آئیں گے؟ کہاں لکھا ہے دجال آئے گا؟ ان چیزوں کا ڈائریکٹ قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے. تو جی یہ حدیث ہی نہیں ہوتی. اس لیے غامدی نے ان تمام احادیث کا انکار کیا جن کا کوئی اشارہ بھی قرآن مجید میں نہیں ملتا نا جس بات کا، کیونکہ اس نے کہا کہ بنیادی بات قرآن ہے، حدیث اس کے نیچے ہے. اس کا یہ فہم ہی غلط ہے. جب کہ یاد رکھ لیجئے اپنی افضلیت کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے تو قرآن افضل ہے کہ اس کا ایک لفظ پڑھنے پر 10 نے کیا ہے. حدیث پڑھنے کے اوپر ایسا اجر نہیں ہے، جبکہ اجر ضرور ہوگا کہ اللہ کے رسول کی حدیث پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس کو خوش و خرم رکھے جس نے ایک حدیث سنی اور اس کو آگے پھیلایا، تو یہ ایک الگ حدیث ہے. لیکن اپنے پڑھنے کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے افضل قرآن مجید ہے. لیکن جب آپ نے اسلام پر عمل کرنا ہے، عمل کے اعتبار سے ہمارے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. عمل کے اعتبار سے یہ دونوں بالکل ایکول ہیں. یہ نہیں ہے کہ پہلے قرآن تو دیکھا جائے گا تو پھر حدیث تو دیکھا جائے گا، نہیں، بینا ہی دونوں. اچھا
اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک تمہارے اوپر دو مردار، ہر طرح کا مردار حرام ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اور خون حرام ہے. قرآن نے پیٹ تمام خون حرام کیے، قرآن نے پیٹ تمام مردار حرام کیے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مردار حلال کیے. آپ نے فرمایا مچھلی حلال ہے جب کہ انہوں ذبح نہیں کیتا جاتا مر جاتی ہے، بعد میں پانی تو نکلو مر جاتی ہے بولا. پھر آپ نے فرمایا کہ بکری ذبح کی، اس کے پیٹ میں اگر بچہ ہے اور بچہ بھی مر گیا ہے، انہوں ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، وہ مردہ حلال ہے، دل کر دے کھا لو، دل کر دے سٹ دو، لیکن وہ حلال ہے. اللہ جبکہ اللہ نے پیٹ ہر مردہ چیز حرام کر دی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو. پھر اسی طرح خون دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کی، ایک تلی ایک کلیجی. کلیجی خون ہے، آپ ابھی کلیجی کو گرینڈر میں ڈالیں اور ایک دفعہ گھماٹا دیں اس کو، وہ خون بن جائے گا. اور جو تلی ہوتی، تلی کیا چیز ہے؟ وہ بلڈ ہی تو ہوتا ہے، گاڑھا بلڈ ہوتا ہے جو جمع ہوتا ہے، اللہ نے اس کو ایسا رکھا ہے، وہی جنون بلڈ ہے. لیکن اللہ نے ان دونوں کو حلال کیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا، جبکہ قرآن نے سارے بلڈ حرام کیے. تو گویا اب یہاں پر جان لیجیے عمل کے اعتبار سے اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات ایکول مانی جائے گی، اور قرآن مجید کی وضاحت حدیث سے لی جائے گی، نہ کہ حدیث کی وضاحت قرآن سے. قرآن کی وضاحت حدیث سے لی جائے گی. اب سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے یہ بات کی، ہم نے پڑھا ہے کہ تم نے صبح روزہ شروع کرنا ہے، وَإِلَى اللَّيْلِ، اور رات تک روزہ رکھنا ہے، کہ اسی تو مغرب ٹائم افطار کر لینے ہیں. جبکہ قرآن مجید کہا إِلَى اللَّيْلِ، رات تک تسی روزہ رکھنا ہے. تو لیل سے مراد تو رات ہے، جبکہ امسا سے مراد یا یمسا سے مراد شام ہے. ہم شام کو روزہ افطار کرتے ہیں، رات تو بھی آتی نہیں ہے. تو گویا قرآن مجید کو اللہ کے رسول کی حدیث پر پرکھا جائے گا، جبکہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. تو کہتے ایک اللہ کی کتاب سے دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے افضل ہے لیکن ہے انسان تو اچھا، اللہ کی گل نو نبی کی گل سے پرکھا جائے گا. عقل تو یہ نہیں مانتی، عقل تو یہ نہیں مانتی، لیکن اسلام عقل کے مطابق نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوتے تھے اگر اسلام کسی دی عقل دے مطابق ہوندا تے میری عقل کہندی ہے کہ مسا پیر دے تھلے کرنا چاہیے، کیونکہ پاؤں نیچے لگتا ہے، جبکہ اسلام نے مسا پاؤں کے اوپر رکھا ہے. جنہیں جراباں یا موزہ پایا تے مسا کتے کرنا ہے؟ پیر دے اوتے. جبکہ عقل کہندی ہے کہ جڑی چیز تھلے لگدی مسا تے اوتھے ہونا چاہیے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میری عقل یہ کہندی ہے کہ تھلے کرنا چاہیے مسا پاؤں کے نیچے، لیکن اسلام کسی دی عقل دے مطابق نہیں، اسلام اللہ اور دے رسول دی بات دے مطابق، تو لہذا مسا ہوتے کرنا چاہیے. یہ میں نے آپ کو یہ بات یہاں پر، یہ جو بھی فتنے اٹھ رہے ہیں، وہ مرزا جہلمی ہے، غامدی ہیں، یا اس سے پہلے علامہ پرویز تھا، علامہ مشرقی، اور بھی کئی سارے جو بھی ہے، سر سید احمد خان، یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے ائمہ محدثین صحابہ کے فہم کو چھوڑا، اپنے مطابق قرآن مجید کے الفاظ کے یا احادیث کے الفاظ کے ترجمے خود کیے، انہوں نے جو سمجھ آیا. الم تر الی الملاء، کیا آپ نے نہیں دیکھا سرداروں کو؟ اب یہاں پر ملائی سے مراد کیا ہے؟ بادشاہ نہیں، ایک ہوتا ہے ملکن ایک بادشاہ، ملائی کئی سارے بادشاہ. تو یہاں پر الم تر الی الملاء من بنی اسرائیل، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کو نہیں دیکھا؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد ہے کہ بنی اسرائیل کے مختلف قبیلے تھے، قبیلوں کے سردار. کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے قبیلوں کے سردار من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد آئے اپنے نبی کے پاس کٹھے ہو کے کہ ساڈے واسطے کوئی ایک فوجی سپاہ سالار مقرر کرو جی دی قیادت دے وچ اسی جہاد کر سکیے. اب مطلب سمجھ آیا ساری بات؟ اذ قالوا، جب ان سب نے کہا لنبی، اپنے نبی سے، لہم ابعث لنا، کہ ہمارے لیے مبعوث کریں، ملکن، کوئی ایک بادشاہ، کوئی ایک سپاہ سالار جو فوج کی کمان کر سکے. نقاتل فی سبیل اللہ، آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر کے اندر جو ہے وہ کون تھا سپاہ سالار مسلمانوں کا؟ فوج کا کمانڈر تھا حضرت حمزہ. غزوہ احد کے اندر بھی فوج کے کمانڈر تھے حضرت حمزہ، جبکہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کمانڈر کوئی اور ہو سکتا ہے. نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اس کے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ جنگ کریں اللہ کے راستے میں. تو اس نبی نے کہا کہ حل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا تسی جہاد کر لو گے؟ نقاتل قتال کر لو گے، جہاد لفظ نہیں ہے، نقاتل قتل کرنا. کیا تم قتال کر لو گے
آج جب کہ تم خود کہہ رہے ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام تمہیں کہہ چکے تھے اور تم نے انکار کیا، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ان ہا ہونا قائدون۔ تو حال صحیح تم کیا ایسا ممکن ہے کہ میں اللہ کو دعا کرا تہاڈے واسطے ایک سپاہ سالار بھی مقرر ہو جائے اور پھر تسی مکر جاؤ؟ ان کتبہ، اگر تمہارے اوپر پھر فرض کر دیا گیا لڑنا تو اللہ تو قاتل، کیا تم واقعی لڑ لو گے؟ اتنی جرت ہے کہ تہاڈے وچ؟ قالو، تم سب نے کہا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، واللہ ہم اللہ کے راستے کے اندر ضرور جنگ کریں گے، کیونکہ وقد اخرجنا من دیارنا، کہ ان کافروں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا، اور وابنائنا، اور ہمارے بیٹوں کو بھی ہمارے گھروں سے نکال دیا اور خالی کرتے ساڈے گھر اور ہماری زمین پر قبضہ کر لیا۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، تو پھر ہم کیسے اگر ہمارے اوپر جنگ فرض کر دی گئی تو ہم کیوں منہ پھیریں گے جبکہ ہمارے ساتھ اتنی سخت زیادتی کر دی گئی؟ الا قليلا منهم، چاہے جائے کہ اسی تعداد دے وچ تھوڑے ہیں اور تعداد میں وہ کم تھے۔ اب ان کے اندر ایک جذبہ ایسا تھا کہ اب وہ جہاد کرنا چاہتے تھے جبکہ تعداد ان کی کم تھی، اس کے باوجود وہ کہتے تھے ہم لڑیں گے، جنگ کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، تو پھر اللہ نے کہا جان لو اللہ ظالموں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اگر تسی اللہ کو قتال لکھوا لیا اور اللہ نے ایک ساڈے سے بادشاہ یعنی سپہ سالار مقرر کر دیا، پھر تم نے جہاد نہ کیا تو پھر تم بڑے ظالموں میں سے ہوں۔ وقال لهم نبئهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، تو اللہ رب العالمین نے کہا اس نبی سمیل کو کہ ان کو خبردار کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے بادشاہ طالوت چن لیا ہے، آج تمہارا جو سربراہ ہے وہ طالوت ہے۔ اب اس پر یہاں پر رکتے ہیں اور تھوڑی سی وضاحت دیتے ہیں، اس سے آگے کل پڑھیں گے۔ طالوت علیہ السلام رسول نہیں تھے، کوئی نیک آدمی تھے، اور بسطن فی العلم والجسم، علم کے اعتبار سے اور جسم کے اعتبار، علم سب سے زیادہ نبی کے پاس ہی ہوتا ہے، تو جنگی علم یہاں پر جنگی، کیونکہ وہ جنگ کے سربراہ تھے، جنگی علم بسطن فی العلم والجسم، وہ علم اور جسد کے اندر جسم کے اندر مضبوط تھے، جنگی حربے اور طریقوں کے اندر، اور اپنے وجود کے اعتبار سے بھی بڑا قدآور آدمی اور دیو حقل آدمی طالوت علیہ السلام یا رحمت اللہ نیک آدمی وہ تھے۔ اللہ نے ان کو مسلمانوں کا ان کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ انہوں نے کہا اس کی نشانی کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے لیے تابوت سکینہ لے کر آئے گا، یہی تابوت سکینہ ہے جس کے لیے یہ فلسطین کو اور مسجد اقصی کو گرا کر نیچے سے تابوت سکینہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اس وقت جب کفار نے ان کے علاقوں پر حملہ کیا، تابوت سکینہ کے اندر اصل تورات ہے، حضرت موسیٰ کا وہ عصا ہے جس کا پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی امامہ ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ میں ایسی کچھ تبرکات ہیں، اور اللہ نے یہ بات کہی تھی جب تک یہ تابوت سکینہ تمہارے پاس رہے گا تسی کبھی بھی دنیا سے مغلوب نہیں ہو سکتے، غالب رہو گے۔ وہ جب کفار آئے تو وہ تابوت سکینہ لے گئے، بخت نصر بھی جب آیا اس نے بھی وہ تابوت سکینہ ہی ان سے چھینا۔ یہ ہٹلر نے بھی جب ان کو مارا تو وہ تابوت سکینہ ہی ڈھونڈتا پھرتا تھا لیکن اس کو نہیں ملا۔ وہ اس کا واقعہ لمبا آتا ہے، آگے بیان کریں گے کہ جب حضرت عزیر کا دور آیا تو یہ تابوت سکینہ مسجد اقصی کی بنیادوں میں چن دیا تھا، اتنے رکھ کے اتنے مٹی پاتی۔ تو یہ تو انہوں نے پوچھا نشانی کیا ہوگی طالوت کی، تو انہوں نے کہا وہ تمہارے لیے وہ تابوت سکینہ لے کر آئے گا۔ تو وہ ایک چھکڑے کے اوپر تابوت سکینہ ان سے چھین کر چوری اٹھا کر کفار کے نرغے سے لے کر آئے تھے، یہ ان کی نشانی تھی۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ
وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. یہ آیت مبارکہ 245 نمبر آیت مبارکہ ہے، 246 نمبر سورۃ البقرہ. اب اس کا پہلا مضمون ہم نے کل پڑھا تھا کہ پہلے تو انہوں نے جہاد سے انکار کیا بنی اسرائیل میں، اور انہوں نے اس وادی کے اندر ہی جانے کا ارادہ کیا، لیکن جب انہوں نے جہاد کیا حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں تو 12 الگ الگ انہوں نے ریاستیں بنا لی. پھر وہ ریاستیں بھی ختم ہوں گی. اب وہ پھر ان کا ایک غلامی کا دور چل رہا تھا. اس وقت پھر حضرت سمویل علیہ السلام جو ایک رسول بنی اسرائیل میں آئے، کیونکہ یہاں پر اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر ایک ایسا دور آیا کہ انہوں نے اپنے رسول کو، جو اس وقت رسول تھے، ان کو کہا کہ آپ ہمارے لیے کچھ سپہ سالار مقرر کریں. یہاں پر دو باتیں ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک مقرر کریں ملکن، ملکن ایک بادشاہ، لفظ بادشاہ استعمال ہوا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے بادشاہ انبیاء ہی ہوا کرتے تھے. تو ایک نبی کی موجودگی میں لوگ بادشاہ کوئی نیا تلاش نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے کوئی کسی اور کو تسلیم کرے تو یہ ممکن نہیں ہے، یا رسول کے ہوتے ہوئے بھی. ہاں سپہ سالار کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن باقاعدہ پوری اتھارٹی، پوری ریاست چلانے کی وہ رسول کے ذمہ ہوتی ہے، چاہے وہ مذہبی معاملات ہیں چاہے وہ ریاست کے معاملات ہیں، رسول کی ہوتے ہوئے. تو یہاں پر جو لفظ ملکن ہے، یہ اس کا جنون مطلب تو بادشاہ ہے کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ چنیں، اللہ کو کہیں کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرے، جبکہ رسول سامنے حضرت سمویل علیہ السلام موجود ہے. اس سے مراد ہے سپہ سالار. یہی بات ہے، یہ غامدی صاحب کو بھی یہی غلطی لگی، اور بھی ہم اصل میں یہ بات اکثر کہا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن و حدیث باقاعدہ ٹاٹوں پر بیٹھ کر، مدارس میں بیٹھ کر علماء سے اور مدارس کے اساتذہ سے پڑھی ہے، چونکہ اس میں بلاغت پڑھاتے ہیں، نحو صرف پڑھاتے ہیں، پھر اس میں لغت پڑھاتے ہیں کہ کس لفظ کا کیا مطلب ہے، جہاد اور قتال میں کیا فرق ہے، اور نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، اب ایک بادشاہ ہونے میں اور ملکن ہونے میں کیا فرق ہے. جیسے کہ میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ ساری چیزیں صرف اور صرف باقاعدہ اس پیٹرن پر دین پڑھنے سے، جس نے تبلیغ کرنی ہے، جس نے ویسے ہی اور اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھے، اس کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو فائدہ دے گی. لیکن جس نے باقاعدہ لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری اٹھانی ہے اور تبلیغ کرنی ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سلف صالحین کے منہج کے مطابق، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے منہج کے مطابق قرآن حدیث کے تراجم کرے. اپنی مرضی کے ساتھ کسی بھی لفظ کا ترجمہ کر کے کنٹروورسی کریٹ کرے گا تو نتیجتاً فتنہ پھیلے گا. وہ اس لفظ کا وہ مطلب کر ہی نہیں رہا جس کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، یا صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے وہ مطلب سمجھا. اگر کوئی شخص آج اٹھ کر قرآن و حدیث سے کسی لفظ کا مطلب وہ نکالے جو اس سے پہلے 1400 سال میں کسی صحابی نے وہ مطلب نہیں نکالا، کسی محدث نے وہ مطلب نہیں نکالا، کسی سلف نے وہ مطلب نہیں نکالا، جنہوں نے اتنی محنتیں کر کے حدیثیں جمع کی، اکٹھی کی. امام بخاری شادی تک نہیں کر سکے حدیثیں اکٹھی کرنے کے معاملے میں، اتنی مصروفیت رہی ان کی، اتنے صبر رہے کہ وہ کہے کہ منو آج اس لفظ تو وہ مطلب سمجھ آیا جڑا آج تک کسی کو نہیں آیا. تو گویا کہ اس کی گمراہی کے لیے اس کا یہ دعویٰ کافی ہے کہ وہ گمراہ ہے. اس نے گمراہی والا، یعنی تجھے وہ نقطہ ملا ہے جو اس سے پہلے کسی کے دماغ سے نہیں آیا، نہ کسی صحابی کے ذہن میں آیا، نہ کسی محدث کے ذہن میں. ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں محدثین آئے. اب قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے کہ
کل من علیہا فان، سورہ رحمان آخری آیت، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. آپ نے کئی دفعہ یہ لفظ سنا ہوگا، ہر چیز فنا ہو جائے گی اور اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. ایسے ہی مطلب اس کا وجہ کا مطلب چہرہ ہوتا ہے. کی گل اللہ کا صرف چہرہ باقی رہنا ہے، اللہ کا نچلا دھڑ بھی ایک گل میں سمجھان واسطے کر رہا، صرف ختم ہو جانا ہے وہ بھی فنا ہو جانا ہے. نہیں، یہاں پر اللہ نے جسم کا ایک حصہ بیان کر کے کل مراد لیا ہے. جز بیان کر کے کل مراد لینی اور کل بیان کر کے جز مراد لینا. رسول اب ایک مثال میں نے آپ کو یہ دے دی کہ اللہ نے کہا کہ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کا صرف چہرہ باقی رہے گا، اللہ کی پوری ہستی باقی رہے گی، پوری ہستی باقی رہے گی، اپنے پورے وجود کے ساتھ وہ باقی رہنے والا. لیکن تذکرہ اللہ نے صرف چہرے کا کہا کیا ہے، وجہ لفظ استعمال کیا ہے، حالانکہ پورے جسم کا عربی میں مطلب جسد ہے. دوسری بات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس لیٹے ہوئے تھے اور میں حیض کی حالت میں تھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے اٹھ کر چلے گئے، جبکہ ہم نے کوئی ہم بستری نہیں کی، صرف میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے چپک کر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فغسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے پھر غسل کیا. اب اس پر جب یہ حدیث حضرت عائشہ نے بیان کی تو صحابہ اکرام نے پوچھا، صحابیات نے پوچھا کہ اللہ کے اسلام نے اس حالت میں عورت سے ہم بستری منع کیا ہے، تو یہاں پر غسل رسول اللہ سے کیا مراد ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، غسل بمانا وضو رسول اللہ، اللہ کے رسول نے وضو کیا. وضو جسم کے چند حصوں، غسل کا لفظی مطلب ہے دھونا، غسل الید ہاتھوں کو دھونا، غسل الوجہ وجہ چہرے کو دھونا. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ تو یہاں پر کل کہہ کر جز مراد لی گئی کہ وضو کیا، جسم کے کچھ حصے دھوئے. اب یہ مطلب کون سمجھائے گا؟ یہ مطلب جس نے محدثین کے پیٹرن پر جنہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں اور انہوں نے اپنے کانوں سے صحابہ سے حدیثیں سنی، پھر انہوں نے آگے سے سنی، پھر انہوں نے آگے سے سنی، انہوں نے اس کا جو مطلب لکھا وہی سمجھا جائے گا. اگر اس کے علاوہ کوئی مطلب نکالے گا تو نتیجتاً وہ اسلام میں گمراہی پھیلا رہا ہے. وہ مطلب کنٹروورشل چیزاں لوگوں کے سامنے لے کے آ رہا چاہ رہا ہے جنہ کا مقصد نہ اللہ نے بیان کیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقصد بیان کیا. یہ میں نے 2 ایگزامپل دیے ہیں. اس کے علاوہ اسی لیے اللہ نے کہا نا کہ علماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے علم کے وارث ہیں. انبیاء کی وراثت کوئی مال و دولت تھوڑی ہے، انبیاء کی وراثت تو علم ہے. تو اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو علماء کے ساتھ جوڑا ہے. کتابیں ہیلپنگ مٹیریل ہے، اصل جو ہے وہ علماء ہیں، انبیاء ہیں، علماء ہیں انبیاء کے علم کے وارث. العلماء ورثۃ اللہ، وہ تمہیں جو علم دیں گے اور وہ تمہیں محدثین کی فقاہت اور صحابہ اکرام کا فہم جو تمہیں سمجھائیں گے وہی دین ہے اصل میں. اب یہاں پر انہوں نے ایک نبی کے ہوتے ہوئے اپنے لیے بادشاہ کا مطالبہ کیا، اور اگر کوئی لفظی مطلب پر آئے اور جتنے بھی یہ اہل قرآن ہیں جی صرف اسی قرآن میں ہی ماننے ہیں جی، اور یہ تحریکیں اٹھی بڑی بڑی، انہوں نے گمراہ کیا لوگوں کو، جی ہم قرآن ہی مانتے ہیں اور حدیث بھی وہی لیں گے جو قرآن سے ٹکراتی نہ ہو، باقی رد. اب قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ کہاں لکھا ہے امام مہدی آئیں گے؟ کہاں لکھا ہے دجال آئے گا؟ ان چیزوں کا ڈائریکٹ قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے. تو جی یہ حدیث ہی نہیں، اور اس لیے غامدی نے ان تمام احادیث کا انکار کیا جن کا کوئی اشارہ بھی قرآن مجید میں نہیں ملتا نا جس بات کا، کیونکہ اس نے کہا کہ بنیادی بات قرآن ہے، حدیث اس کے نیچے ہے. اس کا یہ فہم ہی غلط ہے. جب کہ یاد رکھ لیجئے اپنی افضلیت کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے تو قرآن افضل ہے کہ اس کا ایک لفظ پڑھنے پر 10 نے کیا ہے. حدیث پڑھنے کے اوپر ایسا اجر نہیں ہے، جبکہ اجر ضرور ہوگا کہ اللہ کے رسول کی حدیث پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس کو خوش و خرم رکھے جس نے ایک حدیث سنی اور اس کو آگے پھیلایا، تو یہ ایک الگ حدیث ہے. لیکن اپنے پڑھنے کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے افضل قرآن مجید ہے. لیکن جب آپ نے اسلام پر عمل کرنا ہے، عمل کے اعتبار سے ہمارے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. عمل کے اعتبار سے یہ دونوں بالکل ایکول ہیں. یہ نہیں ہے کہ پہلو قرآن تو دیکھا جائے گا تو پھر حدیث تو دیکھا جائے گا، نہیں، بینا ہی دونوں. اچھا
اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک تمہارے اوپر دو مردار، ہر طرح کا مردار حرام ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اور خون حرام ہے. قرآن نے پیٹ تمام خون حرام کیے، قرآن نے پیٹ تمام مردار حرام کیے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مردار حلال کیے. آپ نے فرمایا مچھلی حلال ہے، جب کہ انہوں ذبح نہیں کیتا جاتا مر جاتی ہے، بعد میں پانی تو نکلو مر جاتی ہے بولا. پھر آپ نے فرمایا کہ بکری ذبح کی، اس کے پیٹ میں اگر بچہ ہے اور بچہ بھی مر گیا ہے، انہوں ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، وہ مردہ حلال ہے، دل کر دے کھا لو، دل کر دے سٹ دو، لیکن وہ حلال ہے. اللہ جبکہ اللہ نے پیٹ ہر مردہ چیز حرام کر دی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو. پھر اسی طرح خون دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کی، ایک تلی ایک کلیجی. کلیجی خون ہے، آپ ابھی کلیجی کو گرینڈر میں ڈالیں اور ایک دفعہ گھماٹا دیں اس کو، وہ خون بن جائے گا. جو تلی ہوتی، تلی کیا چیز ہے؟ وہ بلڈ ہی تو ہوتا ہے، گاڑھا بلڈ ہوتا ہے جو جمع ہوتا ہے، اللہ نے اس کو ایسا رکھا ہے، وہی جنون بلڈ ہے. لیکن اللہ نے ان دونوں کو حلال کیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا، جبکہ قرآن نے سارے بلڈ حرام کیے. تو گویا اب یہاں پر جان لیجیے عمل کے اعتبار سے اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات ایکول مانی جائے گی، اور قرآن مجید کی وضاحت حدیث سے لی جائے گی، نہ کہ حدیث کی وضاحت قرآن سے. قرآن کی وضاحت حدیث سے لی جائے گی. اب سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے یہ بات کی، ہم نے پڑھا ہے کہ تم نے صبح روزہ شروع کرنا ہے، وَإِلَى اللَّيْلِ، اور رات تک روزہ رکھنا ہے، کہ اسی نے مغرب ٹائم افطار کر لینے ہیں. جبکہ قرآن مجید کہا إِلَى اللَّيْلِ، رات تک تسی روزہ رکھنا ہے. تو لیل سے مراد تو رات ہے، جبکہ امسا سے مراد یا یمسا سے مراد شام ہے. ہم شام کو روزہ افطار کرتے ہیں، رات تو ابھی آتی نہیں ہے. تو گویا قرآن مجید کو اللہ کے رسول کی حدیث پر پرکھا جائے گا، جبکہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. تو کہتے ایک اللہ کی کتاب سے دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے افضل ہے، لیکن ہے انسان تو اچھا، اللہ کی گل نبی کی گل سے پرکھا جائے گا. عقل تو یہ نہیں مانتی، عقل تو یہ نہیں مانتی، لیکن اسلام عقل کے مطابق نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوتے تھے اگر اسلام کسی دی عقل دے مطابق ہوندا تے میری عقل کہندی ہے کہ مسا پیر دے تھلے کرنا چاہیے، کیونکہ پاؤں نیچے لگتا ہے، جبکہ اسلام نے مسا پاؤں کے اوپر رکھا ہے. جنہیں جراباں یا موزہ پایا تے مسا کتے کرنا پیر دے اوتے، جبکہ عقل کہندی ہے کہ جڑی چیز تھلے لگدی مسا تے اوتھے ہونا چاہیے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میری عقل یہ کہندی ہے کہ تھلے کرنا چاہیے مسا پاؤں کے نیچے، لیکن اسلام کسی دی عقل دے مطابق نہیں، اسلام اللہ اور دے رسول دی بات دے مطابق، تو لہذا مسا ہوتے کرنا چاہیے. یہ میں نے آپ کو یہ بات یہاں پر یہ جو بھی فتنے اٹھ رہے ہیں، وہ مرزا جہلمی ہے، غامدی ہیں، یا اس سے پہلے علامہ پرویز تھا، علامہ مشرقی، اور بھی کئی سارے جو بھی ہے، سر سید احمد خان، یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے ائمہ محدثین صحابہ کے فہم کو چھوڑا، اپنے مطابق قرآن مجید کے الفاظ کے یا احادیث کے الفاظ کے ترجمے خود کیے، انہوں نے جو سمجھ آیا. علم تر الی الملاء، کیا آپ نے نہیں دیکھا سرداروں کو؟ اب یہاں پر ملائی سے مراد کیا ہے؟ بادشاہ نہیں، ایک ہوتا ہے ملکن ایک بادشاہ، ملائی کئی سارے بادشاہ. تو یہاں پر علم تر الی الملاء من بنی اسرائیل، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کو نہیں دیکھا؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد ہے کہ بنی اسرائیل کے مختلف قبیلے تھے، قبیلوں کے سردار. کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے قبیلوں کے سردار من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد آئے اپنے نبی کے پاس کٹھے ہو کے کہ ساڈے واسطے کوئی ایک فوجی سپاہ سالار مقرر کرو جن کی قیادت دے وچ اسی جہاد کر سکیے. اب مطلب سمجھ آیا ساری بات؟ اذ قالوا، جب ان سب نے کہا لنبی، اپنے نبی سے، لہم ابعث لنا، کہ ہمارے لیے مبعوث کریں، ملکن، کوئی ایک بادشاہ، کوئی ایک سپاہ سالار جو فوج کی کمان کر سکے. نقاتل فی سبیل اللہ، آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر کے اندر جو ہے وہ کون تھا سپاہ سالار مسلمانوں کا؟ فوج کا کمانڈر تھا حضرت حمزہ. غزوہ احد کے اندر بھی فوج کے کمانڈر تھے حضرت حمزہ، جبکہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کمانڈر کوئی اور ہو سکتا ہے. نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اس کے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ جنگ کریں اللہ کے راستے میں. تو اس نبی نے کہا کہ حل اسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا تسی جہاد کر لو گے؟ نقاتل قتال کر لو گے، جہاد لفظ نہیں ہے، نقاتل قتل کرنا. کیا تم قتال کر لو گے
آج جب کہ تم خود کہہ رہے ہو اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام تمہیں کہہ چکے تھے اور تم نے انکار کیا، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، انا ہا ہونا قائدون۔ تو حال صحیح تم کیا ایسا ممکن ہے کہ میں اللہ کو دعا کرا تہاڈے واسطے ایک سپاہ سالار بھی مقرر ہو جائے اور پھر تسی مکر جاؤ؟ ان کتبہ، اگر تمہارے اوپر پھر فرض کر دیا گیا لڑنا تو اللہ تو قاتل، کیا تم واقعی لڑ لو گے؟ اتنی جرت ہے کہ تہاڈے؟ قالو، تم سب نے کہا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، واللہ ہم اللہ کے راستے کے اندر ضرور جنگ کریں گے، کیونکہ وقد اخرجنا من دیارنا، کہ ان کافروں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا، اور وابنائنا، اور ہمارے بیٹوں کو بھی ہمارے گھروں سے نکال دیا اور خالی کرتے ساڈے گھر اور ہماری زمین پر قبضہ کر لیا۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، تو پھر ہم کیسے، اگر ہمارے اوپر جنگ فرض کر دی گئی تو ہم کیوں منہ پھیریں گے جبکہ ہمارے ساتھ اتنی سخت زیادتی کر دی گئی؟ الا قليلا منهم، چاہے جائے کہ اسی تعداد دے وچ تھوڑے آ اور تعداد میں وہ کم تھے۔ اب ان کے اندر ایک جذبہ ایسا تھا کہ اب وہ جہاد کرنا چاہتے تھے جبکہ تعداد ان کی کم تھی، اس کے باوجود وہ کہتے تھے ہم لڑیں گے، جنگ کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، تو پھر اللہ نے کہا جان لو اللہ ظالموں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اگر تسی اللہ کو قتال لکھوا لیا اور اللہ نے ایک ساڈے تے بادشاہ یعنی سپہ سالار مقرر کر دیا، پھر تم نے جہاد نہ کیا تو پھر تم بڑے ظالموں میں سے ہوں۔ وقال لهم نبئهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، تو اللہ رب العالمین نے کہا اس نبی سمیل کو کہ ان کو خبردار کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے بادشاہ طالوت چن لیا ہے، آج تمہارا جو سربراہ ہے وہ طالوت ہے۔ اب اس پر یہاں پر رکتے ہیں اور تھوڑی سی وضاحت دیتے ہیں، اس سے آگے کل پڑھیں گے۔ طالوت علیہ السلام رسول نہیں تھے، کوئی نیک آدمی تھے، اور بسطتاً فی العلم والجسم، علم کے اعتبار سے اور جسم کے اعتبار، علم سب سے زیادہ نبی کے پاس ہی ہوتا ہے، تو جنگی علم یہاں پر جنگی، کیونکہ وہ جنگ کے سربراہ تھے، جنگی علم بسطتاً فی العلم والجسم، وہ علم اور جسد کے اندر، جسم کے اندر مضبوط تھے، جنگی حربے اور طریقوں کے اندر، اور اپنے وجود کے اعتبار سے بھی بڑا قدآور آدمی اور دیو حقل آدمی طالوت علیہ السلام یا رحمت اللہ نے کہا وہ تھے۔ اللہ نے ان کو مسلمانوں کا ان کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ انہوں نے کہا اس کی نشانی کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے لیے تابوت سکینہ لے کر آئے گا، یہی تابوت سکینہ ہے جس کے لیے یہ فلسطین کو اور مسجد اقصی کو گرا کر نیچے سے تابوت سکینہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اس وقت جب کفار نے ان کے علاقوں پر حملہ کیا، تابوت سکینہ کے اندر اصل تورات ہے، حضرت موسیٰ کا وہ عصا ہے جس کا پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی امامہ ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ میں ایسی کچھ تبرکات ہیں، اور اللہ نے یہ بات کہی تھی جب تک یہ تابوت سکینہ تمہارے پاس رہے گا تسی کبھی بھی دنیا تے مغلوب نہیں ہو سکتے، غالب رہو گے۔ وہ جب کفار آئے تو وہ تابوت سکینہ لے گئے، بخت نصر بھی جب آیا اس نے بھی وہ تابوت سکینہ ہی ان سے چھینا۔ یہ ہٹلر نے بھی جب ان کو مارا تو وہ تابوت سکینہ ہی ڈھونڈتا پھرتا تھا لیکن اس کو نہیں ملا۔ وہ اس کا واقعہ لمبا آتا ہے، آگے بیان کریں گے کہ جب حضرت عزیر کا دور آیا تو یہ تابوت سکینہ مسجد اقصی کی بنیادوں میں چن دیا تھا، اتنے رکھ کے تو مٹی پاک تھی۔ تو یہ تو انہوں نے پوچھا نشانی کیا ہوگی طالوت کی، تو انہوں نے کہا وہ تمہارے لیے وہ تابوت سکینہ لے کر آئے گا۔ تو وہ ایک چھکڑے کے اوپر تابوت سکینہ ان سے چھین کر چوری اٹھا کر کفار کے درگاہ سے لے کر آئے تھے، یہ ان کی نشانی تھی۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ